صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، صحیح بخاری کے اندر 1037 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا و بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں، ہمارے یمن میں برکتیں ڈال۔ تو پھر ایک کسی نے کہا، آپ نے یہ بات کسی نے کہا وفی نجدنا، نجد کے لیے بھی یعنی عراق کے لیے بھی کہہ دو، کوفے کے لیے بھی کہہ دو، یہ نجد سے مراد وہ کوفہ عراق۔ تو آپ سے جب اس نے کہا نا کہ نجد کے لیے دعا کرو، آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، آپ نے پھر اس کی بات کا رد کرتے ہوئے کہا اے اللہ شام میں برکتیں ڈال اور یمن میں برکتیں ڈال۔ اس نے پھر کہا وفی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی تو کر دینا۔ آپ نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یتلو قرن الشیطان، تو شام کے نجد کے لیے کہتا ہے، کوفے کے لیے کہتا ہے، وہاں زلزلے، وہاں فتنے، وہاں شیطان کے سینگ اگیں گے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 1037۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے لیے برکت کی دعا کی ہے، اور دوبارہ پھر آپ نے شام کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ مرزا صاحب یہ شام کے فضائل کیوں نہیں بیان کرتے، اور یہ الٹا حدیث کا غلط مفہوم لے کر شام کی توہین کرنا چاہتے ہیں؟ مرزا صاحب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہیں، 3641 نمبر ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پہ قائم رہے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پہ قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، ان کو چھوڑنے والا کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ولا من خالفهم، اور ان کا دشمن مرزا صاحب اور ان کا دشمن کبھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، حتیٰ یأتی امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت آ جائے گی، وہم علی ذالک، اور وہ اسی پر قائم اور دائم رہیں گے۔ یہ تو آگئی امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور ان کا دشمن کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اب اس روایت کے آگے سنو ذرا، کہتے ہیں عمیر فقال مالک بن یخامر قال معاذ وہم بالشام، عمیر جو اس حدیث کے راوی ہیں نا، عمیر بن ہانی جو حضرت معاویہ کے شاگرد ہیں، عمیر کہتے ہیں کہ مالک بن یخامر نے مجھے بتایا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ وہ گروہ شام میں ہے۔ وہ گروہ کہاں ہے؟ یعنی شام کا علاقہ بھی بہتر، اور شام کے اندر وہ جماعت ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ یہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں، یہ نص نبوی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ مرزا کا اپنا غلط گندا مفہوم تھا جو مرزا نے دنیا کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 3641 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک امت، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کا دشمن اور ان کو چھوڑنے والا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عظیم صحابی جن کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام اپنی محبت کا اظہار اللہ کی قسم اٹھا کے کرتے ہیں، معاذ مجھے اللہ کی قسم تیرے ساتھ پیار ہے، وہ معاذ کہتے ہیں کہ وہ گروہ جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا وہ کہاں ہے؟ یہ نہیں کہا کوفے میں، یہ نہیں کہا عراق میں، یعنی کوفیوں کے لیے تو نبی علیہ السلام نے کہنے کے باوجود بھی دعا نہیں کی، بلکہ بتایا وہاں زلزلے، فتنے اور شیطانوں کے سینگ ہوں گے۔ تو یہ مرزا صاحب کیوں نہیں حدیث سے بیان کرتے؟ اور صحیح بخاری کی ایک اور تیسری نمبر حدیث یاد کر لو کہ یہ ابن حوالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیسیر الامر الی ان تکون جنودا مجندہ، معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ مختلف لشکر بن جائیں گے، گروہ بن جائیں گے، ایک گروہ شام میں ہوگا، یہ حدیث یاد رکھیے گا 2483 2483 صحیح بخاری اور ابو داود، یہ حوالہ کہاں ہے؟ ابو داود 2483 ابو داود۔ ابن حوالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ مختلف گروہ بن جائیں گے، جندم بالشام و جندم بالیمن و جندم بالعراق، ایک یمن میں، ایک شام میں اور ایک عراق میں ہوگا۔ اب غور کیجیے گا اس روایت پہ، 3 گروہ آپ نے بتائے، ایک شام،
ایک یمن اور ایک عراق۔ کہتے ہیں میں نے کہا خیر لی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر میرے زمانے میں ایسا ہو جائے کہ مسلمان 3 گروہوں میں ہو جائیں، ایک شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں، تو میرے لیے آپ پسند کریں میں کس کے ساتھ مل جاؤں، میں کس کا ساتھ دوں؟ آپ نے فرمایا علیک بالشام، تو شام کو لازم پکڑ لے۔ مرزا صاحب کو یہ بات سمجھائی جائے اور ان کے ماننے والوں کو یہ حدیث سنائی جائے، علیکم بالشام، تم شام کو لازم پکڑو۔ یعنی یہ فالور جو ہیں مرزا صاحب کو، وہ تو بڑا شور مچاتے ہیں نا کہ مرزا صاحب بخاری مسلم بھی بیان کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ابو داؤد بخاری مسلم کی یہ روایتیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ علیک بالشام، شام میں چلے جانا۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ، وہ ملک شام اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ اللہ کا چنا ہوا علاقہ ہے۔ ملک شام روئے زمین پہ اللہ کا سب سے زیادہ چنا ہوا علاقہ ہے۔ یجتبی الیہا خیرتہ من عبادہ، اور اللہ اپنے چنے ہوئے بندے بھی یہاں جمع کر دے گا۔ روئے زمین پر شام بھی بہترین علاقہ ہے اور اللہ کے بہترین بندے بھی کہاں آ جائیں گے؟ شام میں۔ کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ، اے ابن حوالہ اگر تم وہاں نہ جا سکو، یہاں کوئی حالات ایسے نہ ہو، فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، تو پھر یمن چلے جانا۔ فَعَلَيْكُمْ بی، پھر بھی عراق نہیں کہا، کوفہ نہیں کہا بھائی جان، پھر بھی یمن کہا ہے۔ اور پھر اگلے جملے جو آخر میں آپ نے ارشاد فرمائے وَاسْقُوا مِنْ غُدَرِكُمْ، اور آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ، یہ جملہ آخری جو ہے نا، یہ تو مرزا صاحب کے لیے ایٹم بم ہے، اور یقین جانیے حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی ساری زندگی کے لیے ایک ضمانت ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ نے، توکل لی، مجھے ضمانت دے دی ہوئی ہے، بالشام، شام کی بھی، وَأَهْلِهِ، اور شام والوں کی بھی اللہ نے ضمانت اٹھا لی۔ اللہ نے ضمانت دی ہے کہ شام اور شام والے حق پر ہوں گے اور سچ پر ہوں گے۔ جب پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے اللہ نے ضمانت لی ہے، تو پھر یہ مرزا کی زبان شام کے بارے میں بولے تو یہ کسی چیز کا پتہ دیتی ہے کہ یہ مسلمان اور پاکستان کو بہت بڑی گمراہی میں دھکیلنے والا ہے۔